کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک انسان پہلی بار اللہ کے گھر پہنچتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے جب ایک بندہ خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ دوستو، حج صرف ایک سفر نہیں، یہ زندگی بدل دینے والا لمحہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے لوگ سالوں دعائیں کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور پھر ایک دن اللہ انہیں اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ سوچئے، کتنی بڑی بات ہے اللہ کا بلانا۔ ہر انسان حج پر نہیں جا سکتا، صرف وہی جاتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے۔ دوستو، جب حاجی سفر شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں عجیب کیفیت ہوتی ہے، خوشی بھی، خوف بھی، اور جذبات بھی۔ وہ سوچتا ہے کہ اب وہ اس جگہ جا رہا ہے جہاں لاکھوں نبیوں، صحابہ اور نیک لوگوں کے قدم پڑے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب حاجی احرام پہنتا ہے، دو سفید چادریں جن میں نہ کوئی فخر ہوتا ہے نہ کوئی دنیاوی شان۔ امیر بھی وہی لباس پہنتا ہے، غریب بھی وہی لباس پہنتا ہے، اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک دن اسے بھی دنیا چھوڑنی ہے۔ احرام انسان کو موت یاد دلاتا ہے، کفن کی طرح۔ دوستو، پھر حاجی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، اور جیسے ہی وہ مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں خانہ کعبہ کو تلاش کرتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب اس کی نظر پہلی بار خانہ کعبہ پر پڑتی ہے۔ کتنے لوگ اس لمحے کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں، کتنے لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر پہنچ چکے ہیں، وہ جگہ جس کی طرف پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ دوستو، وہ منظر بہت عجیب ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ صرف اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، کوئی بادشاہ، کوئی مزدور، کوئی غریب، کوئی امیر، لیکن وہاں سب برابر ہوتے ہیں، سب صرف اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ دوستو، جب حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ وہ دنیا بھول جاتا ہے، وہ صرف اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ کتنے لوگ طواف کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، آ اللہ، ہمیں معاف فرما دے، آ اللہ، ہماری زندگی بدل دے۔ دوستو، پھر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہوتی ہے، وہ جگہ جہاں حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، ایک ماں جو اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اس کا اللہ پر یقین مضبوط تھا، اور اللہ نے زمزم عطا فرما دیا۔ دوستو، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر آتا ہے حج کا سب سے عظیم دن، یوم عرفہ، وہ دن جب لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، ہر طرف دعائیں، ہر طرف آنسو، ہر طرف معافی مانگتے لوگ۔ وہ منظر ایسا ہوتا ہے جیسے قیامت کا دن ہو، لاکھوں انسان سادہ لباس میں صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوستو، عرفات میں لوگ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں، آ اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں اللہ زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ سوچئے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ دوستو، کتنے لوگ حج پر جا کر بدل جاتے ہیں۔ جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے وہ نمازی بن جاتے ہیں، جو گناہوں میں تھے وہ توبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ حج انسان کو آخرت یاد دلا دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی صرف اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ دوستو، جب حاجی مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں تو کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں۔ وہاں نہ دنیاوی آرام ہوتا ہے، نہ عیش و عشرت، صرف انسان اور اس کا رب۔ یہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ پھر شیطان کو کنکریاں مارنے کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ صرف کنکریاں نہیں، بلکہ یہ انسان کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے راستے کو چھوڑنا چاہتا ہے، وہ گناہوں سے دور ہونا چاہتا ہے۔ دوستو، حج انسان کی روح کو ہلا دیتا ہے، وہ واپس آ کر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ دوستو، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے خالص اللہ کے لیے حج کیا
اور گناہوں سے بچا رہا، وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ دوستو، ہم میں سے ہر کوئی ابھی حج نہیں کر سکتا، لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر بلائے، ہم بھی خانہ کعبہ کو دیکھیں، ہم بھی عرفات میں کھڑے ہوں، ہم بھی اللہ سے رو رو کر دعا کریں۔ آئیں آج دل سے دعا کریں، اللہ ہمیں بھی حج نصیب فرما، ہمیں اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ اللہ جو لوگ حج پر گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما اور ہمیں بھی جلد اپنے گھر بلا لے۔ آمین رب العالمین۔